اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عدنان علی فاروقی ہوں اور میں آپ کو آج کا لیکچر امپیریلزم، کلونیلزم اور نیو کلونیلزم کے اوپر دوں گا۔ یہ تین مختلف لفظ ہیں لیکن ان تینوں کے درمیان بہت امپورٹنٹ لنکیج ہے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل افیئرز میں اس کا ایک بہت ڈومیننٹ کردار ہے، لہٰذا ان کو صحیح پرسپیکٹو میں سمجھنا ضروری ہے۔ یہ بہت کلوزلی ریلیٹڈ لفظ ہیں، امپیریلزم، کلونیلزم اور نیو کلونیلزم، لہٰذا اس کو ہم کہیں کہیں ملا جلا کے بھی سمجھیں گے اور کہیں کہیں جدا جدا بھی سمجھیں گے، بٹ بائی دی اینڈ آف دس لیکچر یو ول بی ایبل ٹو form a proper and rational linking between these three terms and phenomena. So let's first see what these terms are and how they relate to each other, and let's just try to basically understand what they are. Imperialism, colonialism اور نیو colonialism جو ہیں وہ آپس میں ایک جڑا ہوا فنامنا ہے، اور امپیریلزم بنیادی طور پہ ایک خاص پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو کہتے ہیں، ایک خاص سیاسی مزاج کو کہتے ہیں، اور اس سیاسی مزاج کی وجہ سے امپیریلزم یا امپیریلسٹ جو قوم یا جو لیڈر امپیریلزم مائنڈڈ ہوتا ہے اس کو امپیریلسٹ کہتے ہیں، اور جب ایک قوم یا ایک قوم کے لیڈر کے اندر امپیریلسٹ سوچ آ جائے تو اس کے بعد جو وہ کرتا ہے وہ کلونیلزم کہلائی جاتی ہے۔ لیکن وہ کیا کرتا ہے جس کو کلونیلزم کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں۔ امپیریلسٹ بنیادی طور پہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک ملک بہت زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے ملٹری اور اکنامک ریلمز میں، اور وہ صرف اپنے مفادات کے لیے ہی سوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کسی کے اور مفاد کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کو جن ملکوں کی یا جن قوموں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اس کو طاقت کی زور پہ اس کے اوپر قبضہ جما لیتا ہے، اور وہ کوئی اگریمنٹس یا ڈپلومیسی نہیں کرتا، وہ صرف طاقت کے زور پہ ایکٹ کرتا ہے، اور ایک سپیریورٹی کمپلیکس، اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور طاقت کی بیسس پہ برتر سمجھنا، ان وجوہات کے اوپر وہ کسی بھی ملک کے اوپر دھاوا بول دیتا ہے اور اس کو قبضہ کر لیتا ہے۔ پرانے زمانے میں تو یہ بہت زیادہ ہوتا تھا، بلکہ ہوتا ہی یہ تھا، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، لیکن آج کے زمانے میں یونائٹڈ نیشنز کے ہوتے ہوئے اور انٹرنیشنل لاز کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے، یہ بھی ایک بہت عجیب سی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آج ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ اسٹیٹس کی سوورنٹیز اور اسٹیٹس کے ساتھ خواہ مخواہ میں مداخلت کرنے کی اجازت یونائٹڈ نیشنز نہیں دیتا، باوجود اس کے امپیریلزم آج بھی موجود ہے۔ آج بھی موجود ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک قدیم معاملہ ہے۔ جی ہاں، یہ ایک قدیم معاملہ ہے۔ پرانے زمانے میں جو قومیں وہ طاقتور ہو جاتی تھیں، جو سلطنتیں طاقتور ہو جاتی تھیں، وہ پھر اپنے طاقت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے مفادات کو پورے کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مقاصد کو پورے کرنے کے لیے فوجی زور سے جس علاقے کو قبضہ کرنا چاہتی تھی وہ کرتی تھیں، اور لہٰذا اپنی باؤنڈریز اور اپنی جیوگرافیز کو ایکسپینڈ کرتی رہتی تھی۔ سو بیسکلی امپیریلزم کے ساتھ ایک اور الفاظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا نام ہے ایکسپینشنزم۔ ایکسپینڈ یعنی کہ بڑھانے سے یہ نکلا ہے ایکسپینشنزم۔ تو بنیادی طور پہ طاقت
بہت ضروری ہے امپیریلزم اور کلونیلزم کو سمجھنے کے لیے، طاقت کو سمجھنا. اور بنیادی طور پہ جو قوم امپیریلسٹ ہو جاتی ہے وہ ایک اپنے آپ کو برتر سمجھتی ہے اور بہت سیلفش نیچر اڈاپٹ کر لیتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے بیسکلی کمزور ملکوں کے اوپر جا کے دھاوا بول دیتی ہے. سو بیسکلی اٹ از این ایکسٹینشن آف ایکسٹریم پاور. جب آپ کے پاس ایکسٹریم پاور ہو جاتی ہے تب بھی آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں. امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے بیسکلی وہ دیگر ملکوں کو کمانڈ، کانکر اور کنٹرول کرتا ہے، اور وہ یہ کرتا ہے مختلف ذرائع سے. اور یہ جو کمانڈ اور کنٹرول اور کانکر کرتا ہے، اس عمل کو کلونیلزم کہا جاتا ہے. Therefore, imperialism is a mindset and colonialism is the action of this mindset. جہاں تک جو لوگ یا جو قومیں کانکر ہو جاتی ہیں یا سبجوگیٹ ہو جاتی ہیں یا ان کے نیچے دب جاتی ہیں تو ان کو کالونیز کہتے ہیں. جو کالونائز کرتا ہے اس کو کالونائزر کہتے ہیں، اور جو دب جاتا ہے جس کے اوپر کالونیلزم یا امپیریلزم ایکسرسائز ہوتی ہے ان ملکوں کو کالونیز بھی کہتے ہیں. شاید آپ نے یہ لفظ سنا بھی ہو کہ فلانا ملک فلانے ملک کی کالونی ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کی ساورینٹی جو ہے وہ اب باقی نہیں رہی ہے، نام نہاد ہے، اور وہ دراصل امپیریلسٹ کے کنٹرول میں ہے. پولیٹیکل کنٹرول یا پولیٹیکل ساورینٹی اس کی کمپرومائز ہو چکی ہے. اور ایسے ملک کو ساورینٹی نہیں کہا جاتا، ایسے ملک کو سوزرینٹی کہا جاتا ہے. امپیریلزم بنیادی طور پہ ایک پاور ریلیشن شپ ہے، اور اس میں اخلاقیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے جب آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک اخلاقی عمل تو ہوتا نہیں. اگر آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کا استعمال نہیں کرنا چاہتے، آپ قانون کی پابندی نہیں کرنا چاہتے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ طاقت کے استعمال کو قانوناً استعمال کرتے ہیں، لیکن ایسا مشکل ہو جاتا ہے. چاہے وہ ایک طاقتور شخص ہو یا ایک طاقتور قوم ہو، وہ پھر اپنے طاقت کے نشے میں ہی سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی قسم کی مورل اور ایتھیکل ویلیوز اس میں مائنس ہو جاتی ہیں. Imperialism is also a national policy of very powerful states. For example, آج یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گیا، رشیا ہو گیا، یو کے ہو گیا، فرانس ہو گیا، چائنا ہو گیا، یہ سارے بہت طاقتور ملک ہیں، اور کسی حد تک کسی اعتبار سے سبھی امپیریلزم کر رہے ہیں. اگر ہم پرانے وقتوں کی بات کریں تو یو ایس ایس آر امپیریلسٹ تھا، اٹلی، فرانس، جرمنی، یونائٹڈ کنگڈم، یہ سارے ان سب نے کالونیز بنائی ہوئی تھیں. غریب ملکوں کو یا کمزور ملکوں کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور ان سے دیگر فائدے اٹھاتے تھے. ایک بات یہ ہے کہ امپیریلزم اور کلونیلزم جو ہیں وہ انٹرچینجبلی یوز ہوتے ہیں. ایک لفظ کے بجائے دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جو کہ کچھ حد تک صحیح ہے کیونکہ یہ بہت ہی کلوزلی ریلیٹڈ ہے. سو بالکل اسی طرح اگر میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ایک لفظ ہے ڈاکو اور ایک لفظ ہے ڈکیتی، یا اس کو اور اچھی طرح سے سمجھا جائے تو ایک لفظ ہے ڈکیت اور دوسرا لفظ ہے ڈکیتی. تو ڈکیت ایک خاص انسان کا نام ہے، ایک خاص مائنڈ سیٹ کا نام ہے، اور اس مائنڈ سیٹ کے ہونے کے بعد جو وہ حرکتیں کرتا ہے وہ ڈکیتی کہلاتی ہے. یہی ایکویژن آپ امپیریلزم اور کلونیلزم کے بارے میں سمجھ سکتے ہیں. اور جی ہاں، اس کو نیگیٹو ہی سمجھنا چاہیے. یہ ایک نیگیٹو چیز ہے، نیگیٹو ٹرم ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ جو ویسٹرن ملک ہیں وہ بھی ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اب، لیکن بہرحال وہ ابھی بھی کرتے ہیں.
ورلڈ وار 2 کے بعد کلونیلزم جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور جتنے بھی جو طاقتور ملک تھے ان کی جو کالونیز تھی، فار ایگزامپل یونائٹڈ اسٹیٹس اور سب کانٹیننٹ یو کے کالونیز تھے، لیبیا اٹلی کی کالونی تھی، الجیرز اور دیگر علاقے فرینچ کالونیز تھیں، رشیا روس کے پاس آذربائیجان، قزاقستان، جارجیا، بیلاروس، یہ سارے تھے جو کہ 1992 میں اس سے چھن گئے۔ تو بنیادی طور پہ ورلڈ وار 2 کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کولونائزیشن کا جو ایرا تھا یا پریکٹس تھا، جو کہ کھلے عام ہوتا تھا اور اس کو جسٹیفائی کرتے تھے ویسٹرن پاورز، یہ کام اب بند ہو گیا، لیکن انہوں نے اور دیگر طریقوں سے یہی حرکتیں جاری رکھی ہیں، اور آج بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ڈیفینیشن دیکھیں جو کہ یہاں 2 لکھی ہوئی ہیں، اور پہلی ڈیفینیشن مورٹس بون کی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ imperialism is a policy which aims at creating, organizing, maintaining an empire that is a state of vast size composed of various more or less distinct national units subject to a single centralized will۔ تھوڑی سی ہیوی ورڈنگ ہے، لیکن بہرحال اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ امپیریلزم ایک نیشنل پالیسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے علاقوں کو ایک بڑی امپائر کنٹرول کرتی ہے، آرگنائز کرتی ہے اور مینٹین کرتی ہے اپنے ول اور اپنے اسٹرانگ سینٹرلائزڈ ول کے مطابق۔ مارگن تھاؤ نے یہ کہا کہ اگر آپ اپنے ریاست کی طاقت اور باؤنڈری ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس کے بارڈرز سے بڑھ کر ایکسپینشن کرتے ہیں، تو اس کو امپیریلزم کہتے ہیں۔ اور یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہی بات کہ ایکسپینشنزم بھی امپیریلزم کا ہی ایک دوسرا نام ہے۔ پرانے زمانے میں امپیریلزم فوج اور فوجی طاقت کے ذریعے اور کھلے عام کی جاتی تھی، لیکن آج کی امپیریلزم جو ہے وہ بڑی چالاکی سے کی جاتی ہے اور اس میں زیادہ تر اکنامکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بیسک فرق ہے پرانے اور نئے امپیریلزم میں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پرانے زمانے میں امپیریلزم یا کلونیلزم کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن آج ان دونوں چیزوں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ برا تو سمجھا جاتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک بہت اہم چیز ہے طاقت جمع کرنے کے لیے، تو جس کا داؤ چلتا ہے وہ آج بھی کرتا ہے، اور نہ صرف وہ آج کرتا ہے بلکہ آج کی جو امپیریلزم ہے وہ پرانے وقتوں کی امپیریلزم سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے اور بہت زیادہ ایکٹیو بھی ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایک قوم جو ہے وہ امپیریلائزیشن یا کالونائزیشن کے زمرے میں آ رہی ہے۔ یہ بڑا ہی خطرناک اور ٹریچرس اور ڈسپشن کے اوپر بیس ہو کے ہوتی ہے اور چھپی بھی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ کھلے عام ہوتی تھی، اور آج یہ بہت چھپی ڈھکی طریقے سے ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا، جو کالونائزر ہوتا تھا یعنی کہ جو بڑی طاقت ہوتی تھی، جب وہ کالونی بناتا تھا کسی چھوٹے ملک کو، تو اس کے اوپر ظلم بھی ڈھاتا تھا، اس کے اوپر کھلے عام اس کو لوٹ کھسوٹ کرتا تھا اور اکنامک گینز لیتا تھا۔ آج کے دور پہ چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، لہٰذا یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کالونائزر اور کالونسٹ کی آپس میں بڑی اچھی ریلیشن شپ بھی ہوتی ہے، لیکن اندر ہی اندر جو طاقتور ملک ہوتا ہے جس نے کالونائزیشن کی ہوتی ہے، وہ اس کو کاٹ کھا رہا ہوتا ہے اور اپنے مفاد پورے کر رہا ہوتا ہے۔ امپیریلزم کو بہت سے لوگوں نے ایکسپلین کیا ہے، لیکن 3 بنیادی تھیوریز ہیں جو کہ امپیریلزم کو ایکسپلین کرتی ہے۔ مارکسسٹ تھیوری، بہت سارے لوگوں نے مارکسسٹ کانسیپٹس کو ایکسپلین کیا ہے، اس کے اوپر بات کی ہے، تو ساری کی ساری کلیکٹیولی مارکسسٹ تھیوریز کہتے ہیں۔ بہرحال مارکسسٹ تھیوریز یہ کہتی ہیں کہ امپیریلزم جو ہے وہ کیپٹلزم کا آٹومیٹک پروڈکٹ ہے۔
जब कैपिटलिज्म या सरमायाकारी का निज़ाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली वो जो सरमायाकार होता है वो इतना लालची और इतना खुदगर्ज और इतना ताकतवर हो जाता है कि वो छोटे मुल्कों के ऊपर धावा बोल देता है सिर्फ इसलिए ताकि वो वहाँ से भी पैसे कमा सके। इसकी बेहतरीन मिसाल यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम ने 16वीं सदी में अमेरिका और सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया और ये मामला शुरू हुआ 16वीं सदी में और ये 17वीं 18वीं और 19वीं सदी में चलता गया। और ये बात भी हकीकत है कि कैपिटलिज्म की हिस्ट्री और इम्पीरियलिज्म का आना बहुत आसानी से इनको लिंक किया जा सकता है। जब एक कैपिटलिस्ट ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा लेता है अपने मुल्क में रहते हुए तो उसका दिल ये चाहता है कि वो और पैसा कमाए और ताकत कमाए। मौला अली करम अल्लाह वजह का एक कौल है कि पेट की भूख तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भरती है। और यहाँ ये बहुत पर्टिनेंट थॉट है और इसको हमने सिर्फ अगर हम कौमों और स्टेट्स के ऊपर रख के देखें तो यही हो रहा है कि एक बड़ा कि जो कुछ ताकतवर मुल्क हैं वो अपने ताकत के हसूल के लिए और अपने अपने ग्रीडी और सेल्फिश कैपिटलिस्ट गोल्स को पूरा करने के लिए वो दूसरे कौमों को नेस्त व नाबूद और तबाह कर रहे हैं। लिबरल थियोरी या लिबरलिज्म की जो थियोरीज हैं वो ये मानती हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से इंपीरियलिज्म होता है, लेकिन उनका ये मानना नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली होता है। वो ये कहते हैं कि जी इंपीरियलिज्म एक सोच का नाम है और उसका कैपिटलिज्म से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन चूंकि कैपिटलिज्म फितरतन ग्रीडी है और पावर हंग्री है तो वो इंपीरियलिज्म में तब्दील हो जाता है। एक और थियोरी है जिसका नाम है डेविल्स थियोरी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी है क्योंकि ये दिस थियोरी posits that there are certain powerful men, business organizations, and they form conglomerates, यानी कि गठजोड़ बना लेते हैं। वो कहीं भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, वो अमेरिका में भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि कुछ अमेरिकन बिजनेसेस, कुछ यूके के बिजनेसेस और कुछ इंडिया के बिजनेसेस मिल जाते हैं आपस में और वो सोली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने पैसे को बढ़ाने के लिए और अपने प्राइवेट गेन्स को मैक्सिमाइज करने के लिए दीगर मुल्कों में जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं और उसके अंदर बड़े तरीके से चालाकी से सियासत को भी घसीट लेते हैं और जो मुल्क होता है जिसमें वो एंटर होते हैं उसको तबाह भी कर देते हैं और वहाँ के रिसोर्सेज भी खाली कर देते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ने इराक में और सीरिया में और अफगानिस्तान में ये किया है तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। अमेरिका ने बुनियादी तौर पे ये किया कि भाई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म है और इनको ख़त्म करना दुनिया के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा वो इराक में जाके उन्होंने वहाँ के तेल के कुएँ संभाल लिए और अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ मिनरल्स हैं। ईरान के साथ जो उनका मामला है वो भी तेल के ज़खायर को कंट्रोल करने की वजह है और सीरिया से में जो सारा मामला हो रहा है वो दरअसल इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ से 5 मुख्तलिफ पाइपलाइंस जानी है और उनमें से एक अमेरिकन है, एक फ्रेंच है, एक रशियन है, एक सऊदी अरेबिया की, एक कतर की है और एक ईरान की भी है। और इस वजह से सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन गया है बिकॉज ऑफ इम्पीरियलिस्ट ग्रीड। और इन तेल की कंपनी ये तेल की वजह से जो जंगें हो रही हैं इनके पीछे दरअसल बहुत बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस होती हैं। बुनियादी तौर पे तेल की कंपनी जैसे एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन टेक्सास, इनके मालिकान जो हैं ये दरअसल इन काम में मुलव्वस होते हैं और अपनी हुकूमतों को के ऊपर दबाव डालते हैं कि फलानी जगह जाके हमें जंग करनी चाहिए। एक और
بات جو مجھے یہاں یاد آ گئی ہے، میں نے سلائڈ میں نہیں لکھی لیکن میں مینشن کر دیتا ہوں کہ ایک بہت زبردست امریکن جنرل ہے، اس کا نام ہے سمیڈلی بٹلر. اور سمیڈلی بٹلر نے امریکہ کے لیے بہت زیادہ جنگیں لڑی ہیں، بہت زیادہ میڈلز بھی لیے ہیں. اور وہ اس نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے وار از اے ریکٹ. ریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ غیر ضروری ہنگامہ. اور اس میں وہ یہ کہتا ہے وار از اے ریکٹ میں کہ میں نے آج تک امریکہ کے لیے کوئی جنگ اس لیے نہیں لڑی کہ وہاں کوئی اور مسئلہ تھا، سوائے اس کے لیے کہ امریکہ کو دوسرے ملکوں کے ذخائر اور اپنے اکنامک گینز کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر قبضہ جمانے کا شوق ہوتا ہے. تو یہ ان کا ایک بہت بڑا جنرل کہہ رہا ہے اور بہت امپورٹنٹ آدمی ہے وہ. بہرحال امپیریلزم ایک اینٹی ڈیموکریٹک، اینٹی لبرل اور سخت ان ہیومین ایکٹیویٹی ہے. کسی کو غلام بنانا ظاہر سی بات ہے کسی طرح جسٹیفائی نہیں ہو سکتا. کلونیلزم کیا چیز ہے؟ جب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ امپیریلزم ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے اور ایک طاقت کے نشے میں دوسرے قوموں کو طاقت کے نشے میں قبضہ کرنے کا نام ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس قبضے کرنے کے عمل کو کلونیلزم کہا جاتا ہے. کلونیلزم بنیادی طور پہ ایک پریکٹس ہے جو کہ دوسرے قوموں کو ڈومینیٹ کرنے کا نام ہے، ان کو اپنے نیچے دبانے کا نام ہے، اور اکنامکس کنٹرول کرنے کا نام ہے. جس طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ تاج برطانیہ سب کانٹیننٹ میں آیا تھا صرف ٹریڈ کرنے کے لیے، اور ٹریڈ کرتے کرتے وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ جہانگیر کے زمانے میں وہ ٹریڈ کرنے آیا تھا اور اس نے 2-2.5 سال میں اپنی طاقت کو اتنا زیادہ بڑھا لیا کہ وہاں کی کوئی راجا مہاراجا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور انہوں نے بالآخر وہاں اپنی حکومت قائم کر دی. So colonialism is basically the control of one powerful country over a dependent area or people. And it occurs when one nation subdues or subjugates, matlab dabati hai another nation, and it conquers the population, it exploits its raw materials and resources, and it forces its language and culture upon that people. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت پیار اور محبت سے کیا جا رہا ہے کہ ویسٹ نے اپنا کلچر، ویسٹ نے اپنی لینگویج، ویسٹ نے اپنے کھانے ہم سب کے اوپر بڑے طریقے سے لاگو کر دیے ہیں، اور ان کے بعد ہم بچ بھی نہیں سکتے. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائی لگانا ایک عجیب سا عمل ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سب ٹائی لگاتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جینز کا پہننا، انگلش میوزک اور موویز کا دیکھنا، یہاں تک کہ انڈیا بھی یہ کام کر رہا ہے، اور انڈیا بھی کے اوپر بھی یہ خدشہ ہے کہ وہ ایک ایکسپینشنسٹ اور امپیریلسٹ نیشن ہے. اس کی ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر یہ ہوتا ہے کہ جو بھی قوم امپیریلسٹ نیچر کی ہوتی ہے وہ اپنی نیول ملٹری کیپیسٹی کو بہت بڑھاتی ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ اس کو پانی کے جہازوں میں اپنی فوج لے جانی پڑتی ہے، اپنا جنگی ساز و سامان لے جانا پڑتا ہے، اور جس ملک پہ وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نیوی کے ذریعے پہنچتے ہیں. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس اور رشیا، چائنا اور انڈیا، یہ 4 ملک ہیں جو کہ اپنے نیول اسٹرینتھ کو بڑھانے کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، بہت زیادہ، اور ایسی نیوی بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی جا کے کچھ بھی کر سکے. ایسی نیویز کو کہتے ہیں بلو واٹر نیویز، اور لہٰذا جو بھی کنٹری بلو واٹر نیویز بنا رہی ہے اس کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ یہ یقیناً امپیریلسٹ گولز اور امپیریلسٹ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے. انڈر ڈیولپ کنٹریز جو ہوتی ہیں وہ انہوں نے 500 سال تقریباً یورپین کلونیلزم کا شکار رہیں، اور اسی لیے آج بھی وہ انڈر ڈیولپڈ ہیں. چونکہ 500 سال جو لوٹ کھسوٹ سسٹمیٹک طریقے سے ہوتی گئی، آپ کے کلچر کو تباہ کیا گیا، آپ کے ایجوکیشن سسٹم کو تباہ کیا گیا،
اور آپ کے اوپر قابض ہو گئے، آپ کے ریسورسز کو استعمال کیا گیا. کوہ نور ڈائمنڈ کا اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ یہاں سے وہ تاج برطانیہ لے گئے، یہاں کی انڈسٹریز انہوں نے تباہ کی. بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ عراق میں دھاوا بولنے کے بعد وہاں کی لیدر انڈسٹری اور کھجور ان کا ایک بہت بڑا کراپ تھا، امپورٹنٹ کراپ تھا، اس کی پوری انڈسٹری تباہ کر دی، اور صرف وہاں تیل کے کنوؤں کے اوپر وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اب وہ اپنے لیے فری آف کاسٹ تیل نکال رہا ہے. یہی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے سعودی عربیہ سے کہہ دیا کہ مجھے تمہارے تیل کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری دوستی کی ضرورت ہے، اور نہ ہی اب میں تمہیں کوئی پروٹیکشن دوں گا کیونکہ میں تم سے تیل ہی نہیں لے رہا. اس وجہ سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عربیہ ایک اردم میں آ گیا. جب یہ ہو رہا تھا عمل تو یورپ امیر ہوتا گیا اور پوری دنیا غریب ہوتی گئی، اور آج بھی اسی لیے یورپ امیر ہے اور انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جو ہیں وہ غریب ہیں، کیونکہ 500 سال کی غلامی اور ڈکیتی سے آپ 70 سال میں نہیں نکل سکتے. مزے کی بات یہ ہے کہ آج بھی کالونائزیشن نیو کالونائزیشن کے طرز پہ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ تر ملک جو آزاد بھی ہو گئے ہیں ان کو بھی اس کی خبر نہیں ہوتی، اور اگر خبر ہو بھی جائے تو وہ اسے بڑی مشکل سے جان یا پیچھا چھڑا سکتے ہیں. یہ اس لیے ہے کیونکہ ویسٹرن پاورز نے کچھ ایسے انٹرنیشنل لاز، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور انٹرنیشنل اکانومک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا کی، اور اکانومی کو کنٹرول کرتے ہوئے چھوٹے ملکوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ اکنامک کنٹرول کی وجہ سے سوشل کنٹرول بھی آ جاتا ہے اور پولیٹیکل کنٹرول بھی آ جاتا ہے. لہذا کالونیز، جب کوئی کمزور ملک کے کالونی بن جاتی ہے تو وہاں سے چیپ لیبر بھی مل رہا ہوتا ہے، چیپ را مٹیریل بھی مل رہا ہوتا ہے، اور وہیں ایک ایکسپینسو مارکیٹ بھی کریٹ ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان سے آج بھی ٹنوں ٹن مٹی امپورٹ ہوتی ہے، ایکسپورٹ ہوتی ہے، سوری، ویسٹرن ملکوں میں یہاں سے مٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور اس مٹی سے بنتا ہے سلیکن، اور سلیکن سے بنتا ہے کمپیوٹر چپس، اور وہی کمپیوٹر چپس واپس آپ کو بیچی جاتی ہے بہت مہنگے داموں. اوبویسلی کمپیوٹر چپس کتنے امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس پہ کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر مشین، ہر کمپیوٹر، یہاں تک کہ اب جو گاڑیاں اور ٹی وی آ رہے ہیں ان میں بھی کمپیوٹر چپس ہی استعمال ہو رہے ہیں. میڈیکل اکوپمنٹ میں بھی کمپیوٹر چپس ہیں. اس کی بہت ساری اور مثالیں ہیں. مثال کے طور پہ لیٹن امریکہ، ساؤتھ امریکہ میں جہاں کاشت بہت اچھی ہوتی ہے مختلف پھلوں کی، یہ پھل وہاں سے ویسٹرن ملٹی نیشنل کارپوریشن اٹھاتے ہیں اور ان کو بہت مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور ان کسانوں کو بہت کم قیمت ادا کرتے ہیں. تو بیسکلی یہ ایک طاقت کے زور پہ، اکنامکس کے زور پہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ویسٹرن کنٹریز پوری دنیا میں آج تک یہ کر رہی ہیں، اور جو غریب ملک ہے وہ اسی بات پہ خوش ہوتا ہے کہ چلو جی میں کیلا تو بیچ رہا ہوں یا میں مٹی تو بیچ رہا ہوں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس کو بیچنے کا نقصان کتنا بڑا ہے، اور وہ ساری زندگی مٹی اور کیلے ہی بیچتے رہتے ہیں. وہ انڈسٹریلائز نیشنز بن ہی نہیں سکتے، یا بہت مشکل سے بنتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ دیگر اکنامک پینترے اور ڈسپٹیو میجرز لگے ہوئے ہوتے ہیں. 20th سینچری میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلونیلزم اینڈ ہو گئی، لیکن بہرحال جیسے کہ میں نے کہا نیو کلونیلزم آ گئی. ایک محتاط اندازے کے مطابق 2000 میں ایک سروے ہوا تھا، اور ہم نے یہ دیکھا اس میں کہ جو تقریباً 80 ممالک جو کہ کالونائز ہوئے تھے، غلام بنے ہوئے تھے، وہ 70 سال میں یا ایک بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان میں سے 65 جو کنٹریز تھیں وہ ابھی تک جو ہے انڈر ڈیولپڈ تھیں، یعنی کہ بہت آلموسٹ 90%
کالونائزڈ اسٹیٹس وہ آج تک انڈر ڈیولپڈ ہیں اور وہ آج تک ذہنی غلام ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ گورا تو چلا گیا لیکن جہاں سے وہ گیا اس نے اپنا قانون بھی ابھی تک لاگو کیا ہوا ہے, اس نے اپنا سیاسی نظام یعنی کہ ڈیموکریسی ابھی تک لاگو کیا ہوا ہے, اس نے انگلش ایز اے لینگویج لاگو کر کے چلا گیا ہے, اس کے بہت سارے کلچرل انفلوئنسز سے ہم بچ نہیں سکتے. سو آل دیز تھنگس should have gone away with colonialism, لیکن ایسا نہیں ہوا, اور اس ایشو کو ہم پوسٹ کلونیلزم بھی کہتے ہیں. یہ ایک مختلف فیلڈ آف اسٹڈی ہے آیات میں, پوسٹ کلونیل اسٹڈیز یا پوسٹ کلونیلزم, اور یہ یہی بات ڈسکس کرتی ہے کہ کلونیلزم تو چلا گیا لیکن اس کے اثرات ابھی تک باقی ہیں اور نیو کلونیلزم کے شیپ میں اور مضبوط ہو گئے. So if we look at the difference between imperialism and colonialism, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امپیریلزم بنیادی طور پہ ایک پرانا سسٹم تھا طاقت جمانے کا, اور وہ ملٹری پاور کی بیسس پہ کیا جاتا تھا, جبکہ کلونیلزم یہی طریقہ تو یہی ہے لیکن اس میں ملٹری پاور بھی استعمال ہوتی ہے لیکن زیادہ تر اکنامک پاور استعمال ہوتی ہے. ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ امپیریلزم میں پہلے ملٹری پاور استعمال ہوتی تھی اور بعد میں اکنامک اسٹرینتھ اور پاور استعمال ہوتی تھی, لیکن آج پہلے اکنامک پاور استعمال ہوتی ہے اور بعد میں اگر ضرورت ہو تو ملٹری پاور استعمال ہوتی ہے. امپیریلزم کا بیسک آبجیکٹو صرف طاقت کا حصول ہوتا ہے جبکہ کلونیلزم کا بیسک آبجیکٹو اکنامک گینز ہوتا ہے. امپیریلزم جو ہے وہ اس کے اوپر جو بھی بیرونی طاقت آتی ہے یعنی کہ ایلین رول, ایلین یہ وہ والا نہیں ہے جو کہ یو ایف او والا ہے, یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اگر کوئی امریکن آ جاتا ہے یا کوئی پاکستانی امریکہ چلا جاتا ہے تو وہ ایلین سمجھا جائے گا, کیونکہ وہ ایک نیا انسان ہے ایک نئے ایٹماسفیئر میں جو کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے. سو جو امپیریلزم ہوتا ہے اس میں ایلین رول ہوتا ہے اور بہت سختی سے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے طاقت کے زور پہ, لیکن کلونیلزم میں ہوتا یہ ہے کہ جو ایلین نیشنلٹی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ تعداد میں بڑھتی جاتی ہے اور وہ نیچرلی ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ اس ملک میں قابل ہو جاتی ہے. وہ تعداد میں کم ہی رہتی ہے لیکن اتنی آ جاتی ہے کہ وہ اپنے سسٹم کو وہاں لاگو کر دیں اور پھر اپنے سپیریورٹی کے بیس پہ وہ سارا سسٹم کو چلانا شروع کر دیتے ہیں. امپیریلزم میں جو سیاسی کنٹرول یا پولیٹیکل مینوورنگ یا کنٹرول ہوتا ہے وہ بہت اگریسو ہوتا ہے اور ایک ڈکٹیٹوریل ٹائپ کا رول ہوتا ہے. اور کلونیلزم میں کوئی ڈکٹیٹرشپ باہر سے آ کے آپ کے اوپر قابض نہیں ہوتا لیکن وہ آپ کی زندگی, آپ کی سوسائٹی, آپ کی کلچر, آپ کے ایجوکیشن کے اوپر آہستہ آہستہ قابو ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ ان کے غلام رہتے ہیں. آج ہم دیکھیں تو ہماری جتنی بھی ایجوکیشن ہے وہ باہر کی ہے, ہم خود اپنا ایجوکیشن سسٹم نہیں بنا رہے, چاہے وہ یونیورسٹی لیول کی بات ہو یا اسکول لیول کی بات ہو, یہاں تک کہ ہم مونٹیسری یا نرسری میں بھی جو کریکولم بچوں کو پڑھاتے ہیں وہ باہر سے آتا ہے. اسی طرح بہت ساری ہماری چھٹیاں انٹرنیشنل چھٹیوں سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. اسی طرح ہم چاہتے ہوئے بھی جمعے کے دن چھٹی نہیں کر سکتے, ہم سنڈے کے دن چھٹی کرتے ہیں, اور یہ سنڈے کے دن کی چھٹی جو ہے وہ دراصل ویسٹرن کلچر ہے. اسی طرح ہم میکڈونلڈس بھی کھانے لگے ہیں اور ویسٹرن کلوتھنگ بھی کرنے لگے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے مائنڈ سیٹ کو آہستہ آہستہ چینج کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ جب آپ کا دماغ ان کے دماغ کے مطابق ہو جائے تو یہی نیو کلونیلزم کہلاتا ہے. وہ کبھی زور زبردستی سے کام کرتے ہیں, کبھی پیار محبت سے کام کرتے ہیں, کبھی اپنے کلچر کو خوبصورت دکھا کے آپ کو امپریس کرتے ہیں اور آپ کو دراصل اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں, چاہے زور زبردستی سے یا چاہے پیار محبت سے. اور اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ جو بھی چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی وہ ان چیزوں کو ہٹا دینا چاہتے ہیں.
چاہے وہ آپ کے کلچر یا ریلیجن کا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔ نیو کلونیلزم بنیادی طور پہ آج بھی جو انڈر ڈیولپڈ نیشنز ہیں ان کو انڈائریکٹ مینس سے قبضہ کر لیتے ہیں، را مٹیریلز کا استعمال کرنا، ان سے ایسے ٹریڈ اگریمنٹس کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے غریب ملک غریب رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بہت سارے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسنگ یونٹس ہیں، جیسے ہب کو جو ہے وہ کراچی کو بجلی فراہم کرتا ہے، لیکن اس نے کراچی کی سرکار اور ریاست کے ساتھ ایسے اگریمنٹس کیے ہیں جس کے تحت وہ بہت مہنگی بجلی بنا کے بیچتا ہے، اور چونکہ ہمیں بجلی کی ضرورت ہے ہم بمجبوری وہ بجلی خریدتے ہیں، اور وہ اگریمنٹ ایسا ہو گیا کہ اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو ہمیں بہت بھاری جرمانہ ہوگا۔ لہٰذا اگر ہمیں اب سمجھ آتا بھی ہے کہ یہ ایک بے ایمانی کے اوپر بیس کر کے ایک اگریمنٹ ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے اس کا، اور اگر کرنے جائیں گے تو وہ بہت مشکل ہے اور اس کے اور مختلف اثرات بھی ہوں گے۔ ہمارے پاس بجلی ویسے ہی کم ہے، تو جب تک ہم ڈیمز نہیں بناتے ہم یہ نہیں کر سکتے۔ بنیادی طور پہ جب تک آپ آہستہ آہستہ ایک غریب اور ایک انڈر ڈیولپڈ کنٹری خود کفیل نہیں ہوتا اکنامک اور ملٹری لیولز پہ، اور وہ اپنی قوم کو پڑھا لکھاتا نہیں ہے، تب تک یہ معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طرح۔ تو بیسکلی نیو کلونیلزم جو ہے اس کا جو بیہیویئر ہے وہ کلونیلزم سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اٹ ہیز دا سیم ٹینٹس آف کلونیلزم، لیکن فرق یہی ہے کہ آج بہت طریقے سے اور بہت معصومیت سے اور بہت ہمدردانہ طریقے سے یہ کام کیے جاتے ہیں، لیکن دراصل بنیادی طور پہ جو مقاصد ہوتے ہیں وہ سیم وہی ہوتے ہیں۔ So instead of a formal and open and direct control, نیو کلونیلزم جو ہے وہ پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن، سینکشنز، آپ کے انتظامی امور کے اوپر آہستہ آہستہ قبضہ کر کے ہم آپ کو کورٹ چلانا سکھاتے ہیں، ہم آپ کو پولیس چلانا سکھاتے ہیں، ہم آپ کو گورنمنٹ چلانا سکھاتے ہیں، لیکن دراصل وہ اپنی سوچ آپ کے معاشرے میں ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم چونکہ ان کی معاشروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیولپڈ ہیں، اتنے منظم ہیں، اتنے طاقتور ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کوا چلا ہنس کی چال والی حرکت کرتے ہیں، اور اس سے نقصان ہمیں زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم۔ لیکن سوچ کو سمجھنا اسی لیے امپورٹنٹ ہے، کلونیلزم، پوسٹ کلونیلزم، لیکن اور اس سے لڑنے کے لیے ہمیں دراصل اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تو دیر فور جو آپ کو آزادی ملی وہ ایک نام نہاد آزادی ملی، آج بھی گورا آپ کے اوپر قابض ہی ہے نیو کلونیلزم کے ڈسپٹیو فارمولے کے تحت۔ تو نیو کلونیلزم جو ہے وہ ایک چھوٹے ملک کی اکانومی کو پیرالائز کر دیتی ہے، اور وہ کس طرح کرتی ہے؟ انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ٹریڈ اگریمنٹس، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز، ان کے داؤ پیچ اور اسٹریٹجیز کے تحت۔ اور ایک ڈی کالونائز ملک جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے لا واقف ہوتا ہے، he is oblivious to the negative things which are happening to him۔ آج اگر ہم یہ بات کریں تو لیبیا کا حشر آپ نے دیکھا ہے، لیبیا کے اوپر فرانس نے نیو کلونیلزم کی ہوئی تھی، اور آخرکار فرانس نے وہاں ملٹری انٹرونشن کر کے لیبیا کو نیست و نابود کر دیا، وہاں کا تیل اور وہاں کا سونا لوٹ کے لے جا رہا ہے۔ یہی ایٹیٹیوڈ ہم امریکہ کا دیکھتے ہیں، عراق کے اوپر، لیٹن امریکہ کے اوپر، اور دیگر مختلف ملکوں کے اوپر۔ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی دراصل بظاہر دوستی ہے یو ایس کی، لیکن وہ سعودی عربیہ سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ یو ایس نے کیا یہ کہ اس نے کہا کہ بھائی تم اپنا جو تیل بیچ رہے ہو یہ مجھے بیچو اور میں خریدوں گا، اور تم پوری دنیا میں بھی تیل بیچو اور ڈالر کے عوض بیچو۔ اور سعودیز نے جو ڈالر کمایا، اتنا ڈالر کما لیا، تو انہوں نے پھر امریکہ سے پوچھا کہ اس ڈالر کا کیا کیا جائے، تو امریکہ نے کہا کہ تم امریکہ میں ہی انویسٹ کر دو، امریکن بینکس میں ہی رکھ دو، اس سے بھی تمہیں منافع ہوتا رہے گا۔ اور آج یہ حالت ہو گئی ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے وہ امریکہ کا غلام بن گیا ہے، اور سعودی عربیہ میں بہت سی سوشل لیول اور پولیٹیکل لیول کی جو تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں آپ،
وہ اسی پوسٹ کلونیلزم یا نیو کلونیلزم کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے بھی ایک دم سے سعودی عربیہ بہت ویک ہو گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، پولیٹیکل کوئی اس کی سوچ نہیں ہے. یہ کام ایران کے ساتھ نہیں ہو سکا ہے کیونکہ ایران ایک بہت عقل مند ملک ہے، منظم ملک ہے، اور بہت عقل مندی کے ساتھ اس نے ان چیزوں کو اوائڈ کیا ہے. ایران ان ملکوں میں سے ہے جو کہ کبھی کالونائز بھی نہیں ہوا. مزے کی بات یہ ہے وہ ہمیشہ انڈیپینڈنٹ رہا ہے، مشکلات کا سامنا کرتا رہا ہے، لیکن کلونیلزم کا، نیو کلونیلزم کا اور امپیریلزم کا کبھی شکار نہیں ہوا ہے. اسی طرح یو کے افریقہ سے اور دیگر ملکوں سے ڈائمنڈز نکالتی ہے اور ہیرے جواہرات اور منرلز نکال کے لے جاتی ہے. عجیب حیرانی کی بات ہے کہ افریقہ میں ڈائمنڈز ہوتے ہیں اور افریقہ غریب ہے. پاکستان میں بھی کاپر اور گولڈ اور دیگر معدنیات ہیں، لیکن پاکستان غریب ہے. یہ سارا کچھ اسی لیے ہے کیونکہ چپ چاپ اور بہت ہی ٹریچرس طریقے سے نیو امپیریلزم اینڈ نیو کلونیلزم از بینگ ایکسرسائزڈ بائی پاورفل multinational corporations, powerful states, and they do this by powerful international organizations like WTO, IMF, UN, World Bank, and other financial institutions. اسی وجہ سے ہم گلوبلائزیشن کو بھی نیو کلونیلزم سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایسے معاملے کو اکثر لوگ کہتے ہیں، اکثر اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ ہیجیمونک گلوبلائزیشن ہے، یعنی کہ ہیجیمنی کا مطلب طاقت کے زور پہ کسی کو قبضہ کر لینا، دھوس جمانا. So basically globalization is also a kind of hegemony which is very tacit, which is very silent, which is very treacherous, but the underdeveloped countries are either oblivious, they don't understand this phenomena, or if they start understanding, it is extremely difficult to get out of this phenomena. So اسی کے ساتھ ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو. بیٹا وہاں کر کے